ان کے اپنے جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کیا. تو اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹس جو وہ الاٹ کر دی جائیں؟ اب اتنا بھی معاملہ سمپل نہیں ہے، کیونکہ آئین اور قانون کی تشریح کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اب اسی آرٹیکل 51 میں تھوڑا سا آپ کو اس کو پڑھ کے بھی بتانا چاہوں گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، اس آرٹیکل 51 کو اگر دیکھ لیں کلوزلی، اور اس آرٹیکل 51 میں اسپیسیفکلی جو سب آرٹیکل 6 اور اس کے آگے جو ABCD کلازز ہیں، اس میں ڈی اسپیسیفکلی جو ہے میں اس پہ پڑھوں گا کہ members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of the political parties' lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. اب بات یہ ہے یہاں پہ لسٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی وہ لسٹ آف کینڈیڈیٹس، تو کیا سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ آف کینڈیڈیٹس جمع کرائی الیکشن سے پہلے؟ بالکل بھی نہیں. اس کا جواب تو سب کو پتہ ہے کہ نہ تو انہوں نے کوئی لسٹ جمع کرائی، اور اوپر سے ان کی اپنی پارٹی کا آئین جو ہے وہ نان مسلمس کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ مائنورٹیز کی سیٹس جو ریزروڈ ہیں، جو ریزرو سیٹس مائنورٹیز کے لیے ہیں، وہ تو پرمٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ 77 سیٹوں کا جو معاملہ ہے ریزرو سیٹس کا، اب اس سارے معاملے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. پشاور ہائی کورٹ میں ایک بڑا کلیئر ڈیسیجن آ گیا کہ جس سیاسی جماعت نے لسٹ ہی نہیں جمع کرائی وہ کس طرح ریزرو سیٹس کو مانگ سکتی ہے، جب الیکشن سے پہلے ایک پورا پروسیجر ان پلیس ہے، جب آئین اور قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 اس چیز پہ اتنا کرسٹل کلیئر ہے اور واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ آپ جو پارٹی ریزرو سیٹس مانگے گی، جتنی وہ سیٹیں جیتے گی، اس کے مطابق پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر جو ہے اس کے جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر جو شیئر بنتا ہے وہ شیئر اس کی ایلوکیشن ہوگی. اب یہ فارمولا تو کل، کیونکہ یہ ہیئرنگ اب کل کی تاریخ میں چلی گئی ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن تو وہ آبویسلی ایکسپلین کرے گا کہ وہ کیا فارمولا ہے اور کس طرح اس فارمولے کی ورکنگ ہوتی ہے جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ سنی اتحاد کونسل اور PTI کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بڑی انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے. اب اس سارے معاملے میں کیونکہ اس تمام تر چیز پہ یہ سیٹوں کو خالی بھی نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی قانون کے اندر جو ایک گرے ایریا ہے، جو آئین کے اندر جس کو ایڈریس پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو تو کیا گیا ہوا ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ سیٹیں خالی رہیں گی؟ اب یہ سیٹیں خالی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، کیونکہ پھر اس میں ہاؤس جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور آپ کا اگر ہاؤس پورا نہیں ہے تو اپوزیشن بھی اور حکومت بھی اور دیگر جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا ایک نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے. اس نیگیٹو ایفیکٹ کو دور کرنے کے لیے ہی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو ایک فارمولا ہے وہ الیکشن کمیشن کل عدالت میں بتائے گی. لیکن حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل صاحب نے ایک 30 پیجز جمع کرایا ہے، اور ریٹن سٹیٹمنٹ پہ انہوں نے واضح طور پہ اس ریٹن سٹیٹمنٹ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ ریزرو سیٹس جو مائنورٹیز اور خواتین کے لیے ہیں، کہ جس جماعت نے الیکشن کنٹیسٹ سرے سے ہی نہیں کیا، جس کے اپنے چیئرمین نے اتنا گوارا نہیں سمجھا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کا ہی نشان لے کے اور اس کے اوپر وہ کنٹیسٹ کرتے، تو ان کو ڈیفینیٹلی یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، کیونکہ کم از کم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے قانون کی، کم از کم ایک سیٹ جیتنا ضروری تھی، اور اس کم از کم اس سیٹ کو جیتنے سے پہلے جو ہے ایک لسٹ آف جو کینڈیڈیٹس تھی وہ دینا ضروری تھی. یہ قانون کہتا ہے. یہ میری بات نہیں، یا سنی اتحاد کونسل والوں کی بات نہیں، یا PTI والوں کی بات نہیں، یا حکومت پاکستان کی بات نہیں، یہ آئین اور قانون کی بات ہے، اور ہم نے آئین اور قانون کے ودن 4 کارنرز آف دا لا میں رہ کے ہی بات کرنی ہے. اگر یہ کسی کو پسند آتی ہے یا ناپسند آتی ہے
تو اس پہ تو نہیں یہ کہا جا سکتا کہ یہ اب آئین اور قانون ان کی